میسنجر آف گاڈ پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی ہی کو سیرت کہتے ہیں، اور آپ انسانیت کو کیا سکھانے آئے تھے، انسانوں کو کن چیزوں کا درس دینے آئے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور پوری انسانیت کو بالعموم جس چیز کا سبق دیا ہے وہ ہے جسٹس، انصاف، عدل، مساوات۔ آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی جیونی کا جائزہ لیں، سروے کریں، ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک عمل اس بات کی آپ کے سامنے گواہی دینے والا ہوگا کہ وہ انسانوں کو انصاف، مساوات، عدل، برابری سکھانے آئے تھے، اور نہ صرف لیکچر دے کر کے سکھایا، انصاف کر کے لوگوں کو دکھایا بھی کہ جس کو ہم نے سکھایا ہے اس کو اس طرح سے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا ہے اور اس طرح سے اسے انجام دینا ہے۔ انسان، اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا ہے وہ ایک گھل مل کر کے جینے والا مخلوق بنایا ہے، معاشرتی مخلوق بنایا ہے۔ کرونا پیریڈ میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جب ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے ملنا چند وجوہات کی بنیاد پہ مشکل ہو چکا تھا، تو تنہائی کس قدر سے ہمیں تکلیف دے رہی تھی اور آدمی کی ضرورتیں کس قدر مختل اور متاثر ہو رہی تھیں، کس قدر انسان پریشان ہو رہا تھا، یہ سب ہم لوگ محسوس کر چکے ہیں۔ تو انسان گھل مل کر کے جینے والا مخلوق ہے، جینے والی چیز ہے، اور آدمی جب گھل مل کر کے جیتا ہے، مل جل کر کے جیتا ہے، تو آپ جس سماج میں بھی جی رہے ہیں آپ کی دو سچویشن ہو سکتی ہے، دو ہی کیفیت ہو سکتی ہے۔ یا تو آپ سماج میں طاقتور بن کر کے ہیں، غلبہ آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، میجورٹی ہے آپ کی، یا آپ کم ہیں، دبے کچلے ہیں، پسماندہ ہیں، آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں بنتی ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ٹوٹل 63 سالہ ہے، 63 ایئرس، جس میں سے 40 سال آپ کی زندگی یوں گزری جس میں آپ نے لوگوں کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب حکم آیا اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور 63 سال رہے، تو اعلان نبوت کے بعد نبی کریم کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی ہے، جس میں سے 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال وہاں سے 450 کلومیٹر کے آس پاس ایک دوسری سٹی مقدس شہر مدینہ ہے وہاں گئے۔ 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ یہ ہے 13-10-23 آپ کے نبی ہونے کے بعد کی زندگی۔ اگر کوئی سماج میں طاقت رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے، قانون پہ بالادستی رکھنے والا ہے، اکثریت میں ہے، مائنورٹی کے بجائے میجورٹی ہے اس کی، تو اس کو کیسے سماج میں رہنا چاہیے؟ اس کے لیے رسول اللہ کی 10 سالہ مدنی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جو لوگ کمزور ہیں، دبے کچلے ہیں، کم ہیں، پسماندہ ہیں، ان کے لیے محمد رسول اللہ کی جو 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی ہے وہ خاص طور سے نمونہ عمل ہے۔ تو محمد رسول اللہ 10 سال مدنی زندگی میں قوت رکھنے والوں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں کہ کیسے سماج میں رہنا ہے، اور 13 سال تک صبر کی زندگی گزار کر پسماندہ لوگوں کو بھی سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ سماج میں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ سیرت ہمیں اسی لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم سماج میں جس پوزیشن میں رہیں، طاقت والے ہوں یا کمزور ہوں، زیادہ تعداد میں ہو یا کم تعداد میں ہو، ہمیں سماج میں کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ ہمیں سیرت سکھاتی ہے، رسول اللہ کی زندگی سمجھاتی ہے۔ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے محمد رسول اللہ کی، جس میں آپ کے ماننے والے بہت ہی کم، دال میں نمک کے برابر، اس پہ آپ پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی،
آپ کے ماننے والوں کے ساتھ غیر منصفانہ اور غیر برابری کا سلوک ہوا، آپ ماننے والوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں نبی کریم بیٹھے تھے اور ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی قوموں پہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا تھا اور وہ صبر کرتے تھے، اور پہلے کی قوموں کی کہانی یاد دلا کر نبی نے اپنے ماننے والوں کو صبر کا شعور اور صبر کا سبق سکھایا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اگر کمزور ہیں اور کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ بم باندھ کر کے کسی مجمع میں جائیے، پبلک پلیس پہ جائیے اور وہاں بسفوٹ کر دیجئے اور ناحق لوگوں کی جان لے لیجئے۔ ہرگز یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے والی نہیں ہے۔ تو جو مجرم ہو سزا اسے ملنی چاہیے، جو مجرم نہیں ہے اسے سزا دینے کی اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا۔ اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کا حق چھینا جا رہا ہے تو آپ ایسا ری ایکشن مت کریے کہ ناحق لوگوں کو تکلیف پہنچے اور جو جرم نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تو اسلام ہمیں کم ہونے کی صورت میں اور پسماندہ لوگوں کو صبر کے ساتھ قانون کو فالو کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس طاقت ہو گئی، ہمارے پاس قوت ہو گئی، ہمارے پاس بالادستی ہو گئی، ہمارے پاس نظام آیا، تو اسلام ہمیں عدل اور انصاف کا سبق سکھاتا ہے۔ سب لوگ عدل کو پسند کرتے ہیں اور انصاف، جسٹس، اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ مقالہ بھی لکھتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، بیان بھی دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب عدل کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں ہمارے دوست نکل جاتے ہیں تو عدل کا جنازہ ہو جاتا ہے، اور کہیں دشمن ہمارے مقابل میں ہوتا ہے تو وہاں ہم انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں۔ قرآن کی میں 2 آیات آپ کو سکھاتا ہوں جس کی عملی زندگی رسول اللہ کی سیرت ہے۔ قرآن کی 2 آیات آپ اپنے سامنے رکھیے، اور قرآن انسانوں کو عدل و انصاف پہ کیسے قائم رہنے کا شعور دیتا ہے یہ ذرا سمجھیے، کیونکہ انصاف سے جو چیز ہمارے قدم کو پیچھے کھینچتی ہے یا تو اپنوں کی محبت یا دشمنوں کی دشمنی، انصاف سے روکنے والی یہی 2 بنیادی پوائنٹس ہیں۔ اپنا فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ کی بات آ گئی، دوست احباب کی بات آ گئی، آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے، یا سامنے والے سے پرانی خلیش ہے، پرانی دشمنی ہے، آج موقع آیا آپ اس کا حق مار دیا اور ظلم کر بیٹھے۔ قرآن کی 2 آیت دیکھیے، اور ان دونوں آیت میں اللہ نے کیسے انسانی رگوں کو بند کر دیا ہے فساد کے۔ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف پہ قائم ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر عدل اور انصاف تمہاری جان کے خلاف ہو، وَالْوَالِدَيْنِ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، یا انصاف کی بات تمہارے قریبی ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف ہو، تب بھی اللہ کا جو حکم ہے اور جو انصاف کا تقاضا ہے اس پہ قائم رہو۔ سامنے والا امیر ہے کہ غریب، اس پہ نظر مت رکھو، اس مالک کا جو خالق، اس دنیا کا جو خالق ہے، اس سنسار کا جو رچیتا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو انصاف ہے اس پہ جمے رہو، اور کسی کی دوستی تم کو انصاف سے نہ ڈگمگانے دے۔ اور دوسری آیت دیکھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، حکم وہی ہے کہ ایمان والو انصاف پہ جمے رہو، قائم رہو عدل پہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عدل کرنا یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے انصاف میں ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو قرآن کی 2 آیت کہ دوستی کسی کی آپ کو انصاف سے نہ روکے، آنا دشمنی کسی کی آپ کو عدل سے نہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ایک نظام قائم ہوتا ہے تو ایک قریش کی معزز خاتون ہے جو چوری کے جرم میں پکڑ لی گئی۔ کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ حضور یہ معزز گھرانے کی ہے، اگر اس کے اوپر چوری کی سزا نافذ کی گئی تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ بات کسی نے کہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ پوری انسانیت کو اور جن کو عدل پسند ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے،
وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے، اللہ ان سے اسی لیے ناراض ہو گیا کہ کمزور اگر جرم کرتا تو اس کے اوپر قانون لگایا جاتا اور اس کو سزا دی جاتی، اور طاقتور اور قوت مند جب کوئی ظلم کرتا اور کوئی غلط کام کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ سنو، اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو چوری کی جو سزا ہے میں اسے دیتا، انصاف قائم کرنے میں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھوں گا، جو انصاف کا تقاضا ہوگا اس کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور سیرت۔ ظاہر سی بات ہے 12 منٹ میں آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ کسی بھی حد تک نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن قرآن کی یہ آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو صبر کے ساتھ سماج کو چلائیے، آگے بڑھائیے، اور طاقتور ہیں تو انصاف کے ساتھ آپ اپنے سماج کو آگے بڑھائیے، کیونکہ صبر اور انصاف جس سماج میں نہ رہے اس کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں۔ مولا کریم ہم سبھی لوگوں کو پروفٹ محمد رسول اللہ کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔